اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان عارف جہانگیری ایک دفعہ پھر پروگرام کمیونٹی ٹاک کے ساتھ ناظرین حاضر ہے۔ ناظرین، معذرت خواہ ہوں کہ کچھ ہفتوں سے پروگرام ریکارڈ نہیں کر سکا میری ذاتی مصروفیات کی بنا پر، اور بہت سارے موضوعات ہیں جس کے اوپر گفتگو کرنا بنتی ہے۔ اتنے سارے مسائل ہیں جو کہ کینیڈا کے اندر بھی بہت ساری نیوز ایسی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھیں، جو ڈسکس کرنی تھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے امپورٹنٹ جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ حماس اور اسرائیل کی جو فلسطین کے اندر جو کانفلکٹ ہے اس وقت جو زوروں پر ہے، اور ایک زبردست جنگ چل رہی ہے، اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ یا تو مار دیے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، ریپلیسڈ ہو گئے ہیں، ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اسپتال جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ یقیناً اس کے اوپر ایک اہم پروگرام آج ہم لے کر بھی ہیں، اور اس کو ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ لے کر چلیں گے۔ کینیڈا کے حوالے سے جو ایک بڑی نیوز ہے جس کے اوپر انشاءاللہ میں آگے جا کر پروگرام کروں گا، آج تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی ڈیٹیلز کے حوالے سے آپ سے بات کی جائے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ لنڈن فیملی کو جو ہے ایک ٹرک ڈرائیور نے جو ہے رون دیا تھا، جس کا نام نیتھینیل ویلٹمن تھا، ایک نوجوان تھا جس نے اسلاموفوبیا یا ہیٹ کی وجہ سے اس مسلمان فیملی کو اپنے ٹرک کے نیچے رون ڈالا تھا۔ اس ٹرائل کے اوپر جو ہے وہ ایک فیصلہ محفوظ ہو گیا، اور اس کو جو ہے وہ فرسٹ ڈگری گلٹی کہا گیا ہے، رائٹ۔ اس ٹرائل کے اندر جو انہوں نے ورڈکٹ دی ہے کورٹ نے، تو یہ ایک بہت اچھی اور خوشائن بات ہے کہ انصاف کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسے آدمی کو جس نے صرف نفرت کی بنیاد کے اوپر اس فیملی کو قتل کر دیا تھا، ایک اندھوکناک واقعہ تھا، کمیونٹی بری طرح متاثر ہوئی تھی، اور ہماری جو کینیڈا کی عدالتیں ہیں اس نے انصاف کے اس راستے کو اپناتے ہوئے جناب ورڈکٹ دی ہے، جو کہ تمام مسلم کمیونٹی اور لیڈرشپ، کینیڈا کے تمام لیڈرشپ نے اس کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ تو آج کا موضوع میں نے آپ کو کہا کہ آج ایک اسپیسیفک موضوع ہے۔ ہم تازہ ترین صورتحال اس وقت جو ہم فلسطین کے اندر رونما ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ جب حماس نے 7 اکتوبر کو اپنا حملہ کیا تھا تو 1300 سے زیادہ افراد کو جو ہے انہوں نے یرغمال انہوں نے وہاں پر قتل ہو گئے تھے اسرائیل کے اندر، اور 250 کے قریب جو ہے وہ یرغمال بنا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس میں 300 فوجی بھی شامل تھے، اس میں جناب کافی بڑی تعداد فوجیوں کی بھی شامل تھی۔ تو وہ جو ہے جنگ اس کے بعد شروع ہوئی ہے، اور اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ ریٹیلیشن تو اسرائیل کی فوج نے کرنا ہی تھا، اور اس کے بعد بمباری، دھماکے، اور جناب ڈرون حملے، ہوائی جہاز سے حملے، اور بڑی بڑی بلڈنگوں کو تباہ کر دیا گیا۔ کئی ہاسپٹل جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ نوجوان اس میں قتل ہوئے ہیں، مرد حضرات قتل ہوئے، بلکہ ایک بڑی تعداد بچوں اور عورتوں کی بھی ہے۔ تقریباً جو ہے وہ 5600 بچے جو ہیں وہ اس پورے جو جنگ جو 7 اکتوبر سے شروع ہوئی تھی، اور آج جناب آج کی تاریخ تک جو ہے 5600 بچے جو ہیں وہ اس پورے سانحے کے اندر فلسطینی بچے جو ہیں شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 3550 خواتین بھی جو ہیں وہ لقمہ اجل بنی ہیں، شہید ہوئی ہیں اس پورے سانحے کے اندر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت ہی کریٹیکل ہے۔ عالمی رہنماؤں، بہت ساری کانفرنسز، بہت ساری باتیں ادھر ادھر ہو رہی ہیں، یو این او کے اندر ہو رہی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اپیل کر رہے ہیں کہ سیز فائر کرنے کی، لیکن یہ جنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور جو سویلینز ہیں ان کا قتل عام جاری ہے، اور سویلین کی آبادی کے اوپر جو بمبارڈمنٹ ہے، اگرچہ انٹرنیشنل لاز جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ تمام انٹرنیشنل لاز سے مبرہ ہے، اور بہت ساری جو مطلب ایشوز ہیں، اور اس کے پیچھے جو پش پناہی کرتی ہے یو ایس کی پوری گورنمنٹ ہے، اور یو کے کی پوری گورنمنٹ ہے برٹش کی، وہ جناب تمام ویسٹ جو ہے اس کی حمایت کرتا ہے، چاہے وہ صحیح کرے یا غلط کرے۔ اور یہ جو 2 اسٹیٹ نیشن تھیوری اتنے عرصے سے ایک سلوشن تھا جو کہ کلنٹن صاحب کے سامنے لے کر آیا گیا تھا کہ 2 اسٹیٹ تھیوری والا، اور باراک اوباما صاحب نے بھی اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تھی۔ لگتا ہے کہ وہ پایہ تکمیل پر نہیں پہنچا تھا، اور پھر 9/11 آ گیا، اور 9/11 نے جو ایک نیا موڑ لے دیا، اور لوگ بھول گئے فلسطین کے مسئلے کو۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں نے دوبارہ جو ہے وہ ایک بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ہے وہ
जनाब इसराइल पर हमला किया, और यकीनन उनको पता था, होना भी चाहिए कि इतनी बड़ी प्राइस उनको पे भी करनी पड़ेगी। हज़ारों लोग जो है मार दिए जाएंगे। अब तक 13,500 लोग जो हैं वो इस जंग के नतीजे में फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा जो है वो 30,000 के करीब लोग इंजर्ड हैं, और अस्पतालों में जगह नहीं है। अस्पताल जो है टूट फूट का शिकार है। कई अस्पतालों को मस्मार कर दिया गया है, बम्बार्टमेंट के जरिए उनको उड़ा दिया गया है। और जनाब एक ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक बहुत सारे जो प्री मैच्योर बच्चे हैं उनको जो है वो उनको भी जो है ना वो अस्पतालों से निकाल कर उनको इजिप्ट ले जाया गया, क्योंकि वहाँ पर जो है वो एक जो एक्यूबेटर्स वगैरह होते हैं जो प्री मैच्योर बच्चों के लिए स्पेसिफिक आपको जो है ना हेल्थ केयर चाहिए होती है, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। इसलिए उनको जो है वो कायरो शिफ्ट किया गया है इजिप्ट से स्पेशल हेलीकॉप्टर्स वगैरह के ज़रिए। तो आइए इसी मौजू के ऊपर जो है ना हमने गुफ्तगू करने के लिए हुस्टन से जनाब मसूद अब्दाली साहब को दावत दी है। हम नामा निगार हैं, लिखते भी हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इस पूरे मसला फ़लस्तीन है उसके ऊपर उनकी बड़ी गहरी नज़र है। गाए बाय गाए वो आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। तो आइए मसूद अब्दाली साहब से बात करते हैं। मसूद अब्दाली साहब, एक दफ़ा फिर कम्युनिटी टॉक में हाजिर होने का बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। ओके, तो मसूद अब्दाली साहब पहले तो ये बताएं कि जैसा मैं अर्ज करूंगा, जैसा हम ये बात कर रहे हैं, चूंकि हम और आप दोनों कलम के मजदूर हैं। अब तो हर कलम नहीं, हम अब कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहरहाल हम कलम के मजदूर हैं। तो इस लिहाज से बड़ी यानी एक सदमे वाली बात हमारे लिए इस वक्त हम कर रहे हैं। आज सुबह एक मिसाइल हमले में एक मुकामी अरब टेलीविजन है लबनान का, मियादीन गालिबन उसका नाम है, उसकी सीनियर का जो फराह उमर उसकी बड़े सीनियर नुमाइंदा थी, वो उनका फोटोग्राफर और एक और शख्स जो है उनके साथ, जो गालिबन तीसरी किसी अदारे का सहाफ़ी था, वो तीनों हलाक हो गए। और उनका कहना ये है अल-मियादीन का कि इन्हें टारगेट करके ये मिसाइल के निशाने बने हैं ड्रोन से, और आपके ड्रोन जो है बड़े प्रिसाइज हमला करता है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हमारी गुफ्तगू के आगाज में एक बुरा पहलू ये है कि वैसे तो जैसे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि इस जंग में इसराइल ने सहाफ़ियों को खास निशाना बनाया। इस वक्त तकरीबन 40 के करीब सहाफ़ी जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। और इस वक्त मैंने जो सूरत हाल है, इस तरह से मैंने कहा मैं शुरू करूँ कि एक दर्दनाक खबर हम सहाफ़ियों के लिए अभी से चंद घंटे पहले मौसूल हुई। नहीं, ये तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक्त दुनिया के अंदर ताकतवर जो है उस सिर्फ ये इसराइल का मामला नहीं है, दुनिया में सारी जगह पर जहां पर भी ताकत एग्जिस्ट करती है वो इसी तरीके से बोलने वालों की और कलम की आवाज़ें जो है वो दबाती रहती है। और इसराइल इसका जो है वो आप आज की दुनिया का अगर आपको मैनिफेस्टेशन देखनी है कि आज की दुनिया की जो ताकत की मैनिफेस्टेशन है, तो उसकी मैनिफेस्टेशन आपको इसराइल के हवाले से दुनिया में नजर आती है कि दुनिया में बहरहाल ये कोई इसराइल का कोई आज नहीं है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि एक सहाफ़ी जो है वो एहतजाज कर रही थी वहाँ पर, और उसके ऊपर जो है उन्होंने उनको मार दिया था ग्राउंड के अंदर। बहुत पुरानी खबर है, रोन डाला था उनको। तो ये बहुत सारी इस तरह की शीरी उनका नाम था। जी जी, न सिर्फ उनको रोन डाला बल्कि उनके जनाजे पे भी हमला किया। अच्छा, फिर एक और ये देखें कि एक और बात है, उनकी तदफीन बैतुल लहम में हुई थी। बैतुल लहम कब्रिस्तान ईसाइयों का बिल्कुल वैसे जैसे हमारा जन्नतुल बकी है, ये जन्नतुल माला है, इतना मुकद्दस कब्रिस्तान है। वहां पर जो है उनकी लाश गिरा दी गई नीचे, यानी उनका ताबूत जो था वो नीचे गिरा दिया गया था। मतलब ये तो अच्छा। तो चलो अभी जो लेटेस्ट खबर, एक तो आपने ये लेटेस्ट खबर दी, दूसरी लेटेस्ट खबर ये है कि हमास और इसराइल के दरमियान जो एक ट्रस्ट डील डेवलप हो रही थी कि 5 दिन के लिए जो है वो रोक दिया जाए, और कुछ जो कैप्टिव हैं जो कि फ़लस्तीन ने जो इनके कैप्टिव लेकर गए थे उसमें से कुछ लोगों को वो छोड़ें और कुछ लोगों को इसराइल छोड़े। तो इस हवाले से हमास ने तो उसको अप्रूव करके भेज दिया है। मेरा ख्याल है कि अभी इसराइल की कैबिनेट के अंदर वो अप्रूव नहीं हुई है। उस हवाले से क्या न्यूज़ है आपके पास? देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो दो खबरें हैं। बज़ाहिर यानी तासुर जो मिल रहा है मीडिया से, वो ये लग रहा है कि जैसे हमास जंगबंदी चाहती है और उसने शर्त लगाई है कि यानी वो गया उसको हॉस्टेज को इस्तेमाल कर रही है जंगबंदी फोर्स करने के लिए। ठीक है। दूसरी तरफ जो इब्रानी मीडिया को अगर आप देखें इसराइल के, उसमें ये खबरें आ रही हैं कि इसराइल चाहता है जंगबंदी। उसकी वजह यह है कि इनके टैंक जो दाखिल हुए थे गुंजान आबादियों में, आपको मालूम मलबा बहुत है, और उनमें उससे उनको खासा नुकसान है कि तकरीबन कहते हैं 2 दर्जन के करीब जले हुए टैंक
وہ پڑے ہوئے ہیں وہاں پر، اس طرح غالباً اس میں لاشیں بھی ہیں، اور اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے جنگ بندی ہو تاکہ وہ ان سامان کو وہاں سے ہٹا سکے. جو اس میں مسئلہ ہے کہ خالی یہ مسئلہ یہ نہیں کہ حماس یہ کہہ رہے بمباری بند کرو، اسرائیل اس بات کی ضمانت چاہتا ہے کہ اس دوران جب وہ جنگ بندی ہوگی تو وہ ان ٹینکوں پہ جو وہ زمینی حملہ دوبارہ نہیں کریں گے. تو اس معاملے میں بات چیت چل رہی ہے. دوسری بات ہے کہ یہ چاہتے ہیں فلسطینی کہ اس کے ساتھ ہی امدادی سامان پہ پابندی ختم کر دی جائے. 5 دنوں کے لیے جتنا سامان بھی آ سکتا انہیں اس کی چیکنگ نہیں ہوگی، اس کا کسٹم نہیں ہوگا، اور اسرائیلی اس کی تلاشی نہیں لیں گے، اس لیے کہ بہت دیر لگاتے ہیں، ایک ایک آئٹم کو چیک کرتے ہیں. تو ان سارے معاملات کے اندر بات چیت چل رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت زیادہ جیسے کہتے ہیں انگریزی میں ڈیسپریٹ وہ اسرائیل ہے جنگ بندی کے لیے، اس لیے کہ اس کو اپنی لاشیں اور اپنے یعنی ٹوٹا پھوٹا سامان، تباہ شدہ ٹینک وہاں سے ہٹانے. ایک اور بات جس میں جو حماس جس پر زور دے رہی ہے وہی کہ وہ علاقہ صحافیوں کے لیے کھول دیا جائے. آپ کو معلوم ہے جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ہم لوگ بات کر رہے تھے، سب سے پہلی جو ہر جنگ میں سب سے پہلے جو ہے سچائی شہید ہوتی ہے، تو یہاں تو سچائی کو ذبح کر دیا گیا اور باقاعدہ جینوین ٹارگٹ بنایا ہے اسرائیل نے. تو اس میں ایک یہ بھی یعنی معاملہ چل رہا ہے کہ وہ حماس یہ بھی مطالبہ رکھنا چاہتی ہے کے دوران جب جنگ بندی ہوگی تو وہ علاقہ سارا کھلا رہے گا عام ٹریفک کے لیے، یعنی عام لوگ، صحافی اور امدادی ورکر اور ہر وہ یعنی ایون کے جو فلسطینی ہے غیر مسلح وہ اس علاقے میں جا سکے گا. یعنی اسرائیلی بھی آ سکتے ہیں، اور تو وہ چاہتے ہیں غیر مسلح لوگوں کے لیے علاقہ کھول دیا. تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں جن کے اوپر بات چیت چل رہی ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ معاہدہ ہو جائے گا، اس لیے کہ خود اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے سخت دباؤ میں اپنے لوگوں کی طرف سے. آپ کو معلوم ہے کہ کل مماری ہوئی ہے باقاعدہ، اور کوئی 30,000 لوگوں نے گھر کو گھیر لیا ہے، ان کی رہائش گاہ کو گھیر لیا ہے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ بڑی اہم بات ہے کہ بن گوئر جو ان کے بڑے مشیر انتہائی یعنی تنگ نظر وزیر ہیں، ان میں، اور شاباک جو ان کی خفیہ سروس ہے اس کے یعنی اس کے ڈائریکٹر میں باقاعدہ ہاتھا پائی ہوئی ہے جو نظر آئی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر. تو یہ جو معاملے کے اس قدر وہ دباؤ میں ہیں نیتن یاہو صاحب اپنے قوم کی طرف سے کہ میرا خیال ہے کہ ان کو حماس کی شرائط ماننی پڑیں گی. اور میرا اپنا تجزیہ ہے یا سمجھیں کہ خواہش اور امید بھی ہے میری، بہرحال 5 دن کے لیے بھی جنگ بند ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک آدھ دن میں یہ فیصلہ ہو جائے گا. اچھا، یہ تو اس وقت صورتحال ہے. ابھی ظاہر بات ہے اس کے اندر اسرائیل کی کیبنٹ نے اس کو اپروول دینی ہے، اور وہاں کی جو آفیشیل جو اسٹیٹمنٹس ہے اس کے مطابق بھی یہی بات ہے کہ ابھی ہماری کیبنٹ بیٹھے گی، دیکھے گی اور وہ بتائے گی. تو لیکن لگتا مجھے یہ کہ امریکہ نے، کیونکہ بائیڈن صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس کے اندر جو ہے نا، اور جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا اس میں کہہ دیا کہ ڈیل ہو گئی ہے، اور بی بی سی سن رہا تھا انہوں نے بھی ڈیل کے حوالے سے جو ہے بات کر دی ہے. تو اس لگتا یہ کہ ڈیل آلریڈی ہو گئی ہے، لیکن میرا خیال ہے اسرائیل جو ہے وہ اس کو ڈسکلوز کرنے میں تھوڑا پیش و لال کر رہا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ تمام شرطیں جو کہ حماس لگا رہا ہے کیا یہ ایکسیپٹیبل ہوں گی؟ دیکھیے اسرائیل کے پاس اس وقت اب یعنی جو ہے امکانات بڑے کم ہو گئے. تو اسرائیل نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا. یعنی اب یہ دیکھیں کہ جتنی قوت استعمال کر سکتا تھا اس نے کر لیا. آج کوئی 45واں دن ہے، یعنی 7 اکتوبر سے شروع ہوا ہے یہ معاملہ، اور آج کیا تاریخ ہے، یعنی 21 تاریخ ہو رہی، کوئی 1.5 مہینہ ہو گیا. لیکن اب تک وہ شفا اسپتال سے آگے نہیں بڑھا. اچھا، شفا اسپتال جو ہے وہ جہاں غزہ شروع ہوتا ہے، یہ جس کو سو کال جسے کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے سرحد بنائی ہے، وہاں سے 3 کلومیٹر ہے. یعنی آج تک وہ صرف 3 کلومیٹر تک وہ آ سکے، اور اس میں بھی ان کی شدید نقصان ہو گیا. یعنی انہوں نے سرکاری ضابط تسلیم کیا ہے کہ 58 لوگ ان کے ہلاک ہوئے ہیں، جس میں جرنیل لیول کے لوگ شامل ہیں. یعنی اس پہلی بار اسرائیل کے جرنیل جو اس جنگ میں مارے گئے. اچھا، آپ نے بائیڈن صاحب کی بات کی، اس سے زیادہ یعنی نیتن یاہو سے زیادہ بائیڈن دباؤ میں. آپ کو معلوم ہے پرائمری شروع ہونے والے اگلے جنوری کے پہلے ہفتے سے، اور ابھی جو ایک سروے آیا ہے اس کے مطابق بائیڈن صاحب کی مقبولیت 30% رہ گئی ہے. اچھا، ایک اور اہم بات جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ناظرین قارئین کو معلوم ہو، پہلی بار تاریخ میں امریکہ میں ایسا ہوا ہے کہ 50% کے قریب نوجوانوں نے، یعنی 29 سے 35 سال کے لوگوں نے کہا ہے کہ حماس ٹیررسٹ نہیں ہے. یعنی یہ میرے خیال بہت بڑی شکست ہے اسرائیل کی میڈیا کی. انہوں نے جو پورٹرے کیا تھا، حتیٰ کہ ہمارے اب تو یعنی مصر اور سعودی عرب یہ بھی حماس کو ٹیررسٹ کہتے ہیں، لیکن امریکہ کے 50% لوگ ان کا خیال ہے کہ یہ ٹیررسٹ نہیں بلکہ ایک جینوین آرگنائزیشن ہے. تو آپ کے سوال کا جواب یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ
جتنے زیادہ دباؤ میں اس وقت نیتن یاہو ہیں اس سے زیادہ دباؤ میں صدر بائیڈن ہے کہ ان کے مقبولیت ختم ہو رہی ہے، اور ان کی کامیابی کا راز ہی مسلمان تھے، اور اس بات کی بات تو طے ہے کہ مسلمان جو ہے ابھی آئندہ شاید ان کو ووٹ نہ دے، اس لیے یہ پوری کوشش کریں گے کسی سے ڈیل ہو، جنگ ختم ہو، معاملات ٹھنڈے ہو جائیں، کم از کم اگلے 1-1.5 مہینے تک صورتحال بہتر ہو جائے تاکہ انتخابات میں جانے میں انہیں آسانی ہو۔ اچھا یہ تو تھی کہ صورتحال اس وقت جو موجودہ صورتحال چلتی ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ پوری صورتحال کے اندر اگرچہ کہ بہت سارے جو دوسرے پلیئرز ہیں دنیا کے اندر اہم، جس میں رشیا شامل ہے، چائنا شامل ہے اور دوسرے ممالک شامل ہیں، اور پھر ہمارا سعودی عرب ہے، یہ بڑی مطلب اتنی بہت زیادہ پریشرائز نہیں کیا، لیکن آل آف اے سڈن رشیا کے اندر جو ہے وہ رشیا نے ایک سیز فائر کی ویسے تو بات کی ہے، لیکن اس نے عرب کے بہت سارے ممالک کی جو ہے نا ایک میٹنگ بلائی ہے ریسنٹلی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر ڈیلیگیٹس گئے ہیں، وہاں پر قطر نہیں گیا اس میں، کیونکہ قطر جو ہے نیگوسیشن کے اندر شامل ہے۔ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ برکس کی جو بنائی ہے انہوں نے، اس حوالے سے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں اس کو۔ برکس کے پہ بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو اسلامی ملکوں کے اور عرب ممالک کے سربراہ وہاں گئے ہیں، جس میں سربراہ ہوں گے، وزیر خارجہ گئے، جس میں سعودی وزیر خارجہ شامل ہے، یہ دراصل اپنے ملک کے عوام کا دباؤ کم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اب کو مالک عام احساس ہو گیا کہ ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ ابھی حال ہی میں جو سربراہ کانفرنس ہوئی تھی، بہت بڑی عظیم الشان اسلامی سربراہ کانفرنس، اس میں عرب سربراہ کانفرنس تھی، اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت یہ قرارداد پیش ہوئی تھی کہ ایک وفد بنایا جائے اسلامی سربراہ کانفرنس کا، جو جا کر کے 5 بڑے جو طاقتیں ہیں، یعنی امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین، ان کے سربراہوں سے بات کر اس کو مسترد کر دیا، اور یہی ممالک اس میں سعودی عرب اور مصر اور یہ ممالک تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ اس میں ایک اور تجویز تھی کہ سفارتی تعلقات توڑ لیے جائیں، اس کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا۔ تو مجھے لگا کہ اس دباؤ میں آنے کے بعد اب وہ کچھ نہ کچھ جو تھے نا، یعنی کچھ پھرتی نظر آئے، وہ پھرتی دکھانے کے لیے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اصل جو تبدیلی آئی ہے وہ جو سارے امریکہ اور یورپ کے اندر مظاہرے ہوئے ہیں زبردست قسم کے مسلمانوں کی طرف سے، اس سے یہ فرق آیا۔ آپ کو مان لیجیے ہسپانوی ایک وزیر جو صاف صاف یہ کہا کہ یہ بالکل ایسے ہی اس نے کہا کہ دوہرا معیار ہے کہ جو معیار ہم یوکرین کی جنگ میں چاہتے ہیں وہ ہم وہاں نہیں چاہتے۔ اچھا، اسی طرح امریکہ کے اندر بھی اب خود یعنی ایک جو ڈیموکریٹک پارٹی کے بالکل نئے نوجوان آصف یہاں کے جارجیا کے سینیٹر ہیں جو یہودی ہیں، بڑے انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہو گیا، اور یہ ہے اسرائیل جو ہے وہ جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحافیوں میں آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا اخبار امریکہ میں نیو یارک ٹائمز ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی 3 میگزین ایڈیٹرز نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے، بلکہ وہ جو شاعری کی میگزین ایڈیٹر ہے، مجھے ان کا نام یاد نہیں اس وقت، انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اسرائیل کے اندر، اس سے کسی اور کو نہیں، خود اسرائیل کے یہودی کو نقصان پہنچے گا، اس لیے کہ اسرائیل کی یہودی دنیا بھر میں جو ہے یہودیت جو ہے ظلم کا استعارہ بن گئی، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا، ظلم کا استعارہ بن گئی ہے۔ اور اس لیے میرا خیال یہ جو دباؤ ہے ساری دنیا کا، اس کا یہ اثر ہے کہ یہ جو اسرائیلی قیادت ہے اور امریکی قیادت ہے، یعنی ان کے سرپرست امریکی، وہ اب جیسے کہتے ہیں معقول راہ پہ آ گئے۔ لیکن جو بریکس اور جو عرب سربراہ گئے ہیں روس سے مقابلہ کرنے کے لیے، وہ مجھے لگتا ہے وہ سیفنگ کی کوشش ہے، اپنے عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش ہے، ہاں میں کچھ کروں، جیسے کہتے ہیں پھرتی دکھانے والی بات ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ نہیں، میں بھی بالکل آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ اس جو کانفرنس وہاں پر ہو رہی ہے رشیا میں، اس کی کیا خاص حیثیت ہوگی۔ ایک طرف جو ہے وہ سعودی عرب اور ٹرکی اور ایجپٹ نے وہ رول ادا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ اچھا، اب اس اوور آل کے اندر ظاہر بات ہے ایک پلیئر جو ہے اس وقت بڑا اہم ہے، اور اسرائیل سب سے زیادہ اگر کسی کی اوپر تنقید کرتا ہے وہ ایران ہے، اور جو اس وقت ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ ایران نے بہت ہوشیاری کے ساتھ اسرائیل کے خلاف 3-4 پراکسی وار چھیڑ دی ہیں اس کے اطراف کے اندر۔ ایک تو حزب اللہ کی پرانی پراکسی وار اس کی آلریڈی تھی، اور اس نے حماس کو ویل اکوپڈ کیا ہے اور اس کے لیے بھی ایک نئی پراکسی وار چھیڑ دی ہے، اور دوسری وہ یہاں پر شام کے ذریعے بھی جو ہے ایک نئی پراکسی وار کی طرف جو ہے تو بڑھ رہا ہے۔ تو کیسے دیکھتے ہیں اس تمام چیزوں کو ایران کے حوالے سے آپ؟ دیکھیں، میرا اپنا خیال ہے کہ اس پوری جنگ میں ایران انتہائی حکمت کے ساتھ ساتھ دے رہا ہے حماس کا، یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو دیکھیں ایک بڑا فرقہ وارہ معاملہ بھی ہے، یعنی اس کو معاملہ کے طور سے دیکھتے ہیں، اور یہ کہ
وہ حملہ کر دیتا ہے. بہرحال ایک ملک ہے, خود وہ دباؤ میں ہے, اس پہ پابندیاں ہیں. تو انہوں نے واقعی جو آپ نے کہا بالکل انہوں نے کہا, دیکھیں ایک طرف وہ حماس کی مکمل اخلاقی مدد کر رہے ہیں, یعنی بالکل جس پامردی سے بات کر رہے ہیں ایسا کسی نے نہیں کیا. پھر ان کی جو لبنان سے ان کی وہ مدد کر رہے ہیں مسلسل, آپ دیکھیں کہ ان کی لڑائی مسلسل جاری ہے, اور اسرائیل خاصا پریشان, اسرائیل کا نقصان ہوا ہے. کل بھی انہوں نے جنوبی لبنان یعنی شمالی اس میں اسرائیل میں ایک چھاونی پہ حملہ کیا جس پہ ان کو بھاری نقصان ہوا, جس کا جواب تھا جس میں 3 صحافی مارے گئے. اچھا, اسی طرح یمن سے جو ہے مسلسل, اور کل ایک بہت بڑا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا جہاز اغوا کر لیا, جو بہاماس کا پرچم بردار جہاز اغوا کیا. دیکھیں اس کے بڑا کہانی ہے, اس کی ملکیت ہے برطانیہ کی, اس کی لیز ہے جاپان کی, لیکن اب جو پتا چلا وہ ایک اصل جو ہے اس کے مالک ایک کمپنی ہے رے شپنگ. یہ رے شپنگ اسرائیلی کمپنی ہے, اور اسرائیل کے ارب پتی ایک صاحب ہوتے ہیں ابراہیم انگر, لیکن وہ رامی انگر مشہور ہیں. یہ ان کی ملکیت ہے, اور یہ صاحب بہت اچھے دوست ہیں موساد کے سربراہ کے, اور یہ وہ صاحب ہیں, یہ ہیں جو ان کو فائنانس کرتے ہیں. تو اچھا یہ ان کے جہاز پہ, اچھا ایک اور بات ہے, یہ صاحب بڑے یعنی ان کے اوپر 2 سال پہلے 2021 میں بھی ان کے 2 جہازوں کے اوپر ایران نے حملہ کیا تھا میزائل سے. تو یہ یعنی دیکھیں یہ تو بہت ہی ایران کا جو رویہ ہے وہ مجھے لگا کہ بڑی حکمت کے ساتھ وہ کر رہے ہیں کام, ایک ان کی اسٹریٹجی ہے, خاص حکمت کے ذریعے کام کر رہے ہیں. یعنی کہتے ہیں صاحب چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, لیکن وہ بہرحال وہ جسے کہتے ہیں ضرب لگا رہے ہیں, جو جس کو بڑی ضروری ہے یعنی حماس کے لوگوں کے لیے. تو ان کی مدد جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اخلاقی, سیاسی اور ہر لحاظ اعتبار سے اور بڑی حکمت کے ساتھ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں اگر یعنی حماس کو جو واقعتاً کہیں سے عسکری مدد مل رہی ہے تو وہ ایران ہے, کہاں سے مل رہی ہے. اچھا, ایک اور خبر ہے جس کی میں تصدیق آپ سے چاہوں گا, اور وہ تصدیق یہ ہے کہ 17 اکتوبر کے بعد سے, جب سے یہ کانفلکٹ کھڑا ہوا ہے, جب سے یہ فلسطینیوں نے حملہ کیا تھا اسرائیل میں جا کر 7 اکتوبر سے, جی 7 اکتوبر کے بعد سے, لیکن کے بعد سے اب تک جو ہے وہ 64 اٹیک امریکی اس کے اوپر ہو چکے ہیں مختلف طریقے سے. وہ کہتے ہیں جناب کہ اور مطلب کوئی 64 کے قریب مختلف جو امریکہ کی جو مختلف جگہوں کے اوپر کوئی تقریباً 64 حملے ہو چکے ہیں. اس کی تصدیق میں چاہوں گا, کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں میں یہ ہے کہ میں نمبر کی تصدیق تو نہیں کر سکتا, ظاہر کہ وہ میرے پاس اس وقت نہیں مل سکتی ہے, میرے پاس نہیں ہے وہ, لیکن اٹیک تو مسلسل. دیکھیں ان کا جو الاسد اڈا ہے عراق میں, وہ مسلسل حملوں کے زد میں, ایک دن میں 4 حملے وہاں پہ ہو رہے ہیں. اسی طرح شام میں جو ان کے اڈے ہیں, آپ تو تیل کی دنیا کا آدمی ہیں, دیر الزور جو کی بہت بڑی آئل فیلڈ ہے, دیر الزور کے پاس ان کے اڈے ہیں, وہاں پر بہت سارے حملے ہوئے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہوتیوں نے جو ہے وہ میزائل کے حملے کیے ہیں ان کے جہازوں کے اوپر, اس میں یعنی بحر احمر میں. تو یہ بالکل درست ہے, یعنی 64 کا نمبر جو ہے وہ ظاہر اس کی تحقیق میں تصدیق تو نہیں کر سکتا, لیکن یہ بات ہے جس دن سے جنگ شروع ہوئی یہ میں نے یہ نمبر CNN نے اس نمبر کو شائع کیا. صحیح ہے, یہ نمبر صحیح ہوں گے آپ کے, مجھے نمبر میں کوئی یعنی ابہام نظر نہیں آتا. یعنی 66 ہو سکتے ہیں, 68 ہو سکتے ہیں, لیکن یعنی سے بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ 60 سے اوپر اگر کہہ دیں اگر آپ, تو زیادہ یعنی مناسب ہوگا. تو یہی میں کہتا کہ جو امریکہ کے اپنے مفادات ہے اس کے اوپر بھی اس پوری لڑائی کے بڑے گہرے اثرات پڑ رہے ہیں, اور آنے والے جو پولیٹیکل سینیریو ہے امریکہ کا. اور آپ نے ایک بات تو یقیناً میں بھی اس کی تصدیق چاہ رہا تھا کہ اس وقت جو نوجوان ہیں یا اس وقت جو آبادی ہے امریکہ کی, وہ اس طریقے سے الائنس نہیں جیسے 75 سال 70 سال سے امریکہ کی عوام جو ہے مطلب جس طریقے سے سپورٹ کر رہی تھی اسرائیل کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کی جو عوام ہے وہ اس طریقے سے سپورٹیو نہیں ہے اسرائیل کے لیے. دیکھیں میں اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنی بھی پابندی لگ جائے, اب وہ دنیا جو ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ اب کا دور ختم ہو گیا کہ آپ جو ہے پابندی لگا کے معاملے ختم کر دیتے تھے. اب اگر آپ فیس بک بند کرتے ہیں تو ٹویٹر ہے, ٹویٹر پہ پابندی لگاتے ہیں تو انسٹاگرام ہے. اچھا, اس کے علاوہ ای میل کا نظام ہے, فون کا سسٹم ہے, یعنی اب وہ دور نہیں رہا. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ ایک مسلسل جو یعنی بیانیہ ہے امریکہ کا, اور یعنی اسرائیل کا اور امریکہ کے سب لوگوں کا, کہ انہوں نے حماس نے ہسپتالوں میں پناہ لی ہوئی ہے, وہاں اپنے فوجی اڈے بنائے ہوئے. اب کسی اور نے نہیں, اسرائیل کے سابق وزیر اعظم یہودا براک صاحب, آپ کو معلوم ہے وہاں پہ
انہوں نے کل یہ کہا ہے کہ 2000 آپ کو مانے گا غزہ 2005 تو سعودی اس میں قبضے میں تھا اسرائیل کے. جی 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 جی. انہوں نے کہا کہ 2005 میں ہم نے بنائے تھے اسپتال کے اندر اڈے ہم نے بنائے تھے, اور ہم نے اسی لیے اس کے اندر جو ہے وہ تہہ خانے بنائے تھے تاکہ اگر یہ حماس والے حملہ کریں تو ہم ان سے ہم اپنے ڈاکٹروں کی حفاظت کر سکیں. تو وہ جو تہہ خانے دکھاتے پھر رہے ہیں اسرائیل والے, اسرائیلی میڈیا, وہ یہود براق صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے خود بنائے تھے. تو اچھا یہ سب خبریں اب آ رہی ہیں, یعنی ایسا نہ کہ دنیا ایسی بیوقوف نہیں. اب جو امریکی نوجوان جو اب بیدار ہو, اس لیے کہ امریکی نوجوان جو ہے نا وہ اب CNN اور ABC اور CBS نہیں دیکھتا, اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, اور وہ آپ اور ہماری طرح روایتی, یعنی ہم تو خیر پرانے دور کے لوگ ہیں نا, ہم بھی اب یعنی روایتی میڈیا پر اعتماد نہیں کرتے, ہمارے پاس اپنا میڈیا بنا ہوا ہے میرا اور آپ کا. تو یہی نوجوان تو یہ خاص ہے, یہ تو ہے ہی مطلب انٹرنیٹ کی نسل. تو یہ چونکہ یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں, ان کے بہت سے دوست ہیں فلسطین. اچھا پھر یہ بھی کہ لوگوں کے آپس کا روابط, یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں یہ لڑکے, وہاں فلسطینیوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے, فلسطین کا اپنے گھروں سے ملاقات ہوتی ہے. بہت سے بچے ایسے ہیں جن کے والدین غزہ میں ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو تبدیلی اب نظر آ رہی ہے, ذہنی تبدیلی, اس کے بجائے کہ سچ جو ہے اب سامنے آ رہا ہے کہ اسرائیلی فوج وہاں جو مظالم ڈھا رہی ہے اور جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں ان کے وہ ٹیکنیک اب ناکام ہو رہی ہے. خود ان کی اپنی لیڈرشپ, یہ یہودا براق کا بہت بڑا یعنی نام ہے اسرائیل میں, انہوں نے خود کل کا بلکہ انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ یہ جو ذہنی مریض ہو گئے ہیں یہ ہمارے یہ صاحب اور اسرائیلی وزیر اعظم, اور ان کو اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کریں, اس لیے وہ مسلسل ایسے جھوٹ بول رہے ہیں جو ایکسپوز ہو کر کے خود فوج کو جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ ایمبیرس کر رہے ہیں. اچھا آخری سوال پوچھتا ہوں میں, بڑا اہم سوال ہے وہ, اور وہ یہ کہ آپ بتائیے کہ کیا یہ جو 5 دن کی جو پاز آئے گا وار کے اندر, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یہ مکمل طور پر سیز فائر میں کنورٹ ہو جائے گا؟ آپ کی اپنی انالیسس کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل سخت دباؤ میں ہے, یعنی عسکری اعتبار دیکھیں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ سارا انہوں نے, یہ درست ہے کہ انہوں نے سارا غزہ تباہ کر دیا, یعنی غزہ میں اس وقت کوئی اسپتال نہیں ہے باقی, تمام کے تمام اسپتال, بلکہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ پہلی بار یہ جنگ ہوئی ہے جس کے اندر اسپتال, اسکول اور مساجد اور ہمارے یہ جو پناہ گزین کے کیمپ ہیں ان کو باقاعدہ ہدف بنایا گیا, یہ کہہ کے یہ اڈے ہیں دہشت گردوں کے. تو لیکن اس کے باوجود یعنی جس طرح سے ثبات ہے, قرار ہے فلسطینیوں کا, واقعی ایک معیار ہے, یعنی بھوکے پیاسے وہ آج تک 40 دن تک وہ کھڑے ہوئے, اور وہاں سے ایک بھی رحم کی درخواست نہیں آئی کہ جنگ بند کر دو, ہم ہتھیار ڈالنے کو تیار ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل ایک دلدل میں پھنس گیا ہے اب, اور اسرائیل کی قوت جو ہے نا وہ اس کی فضائی طاقت ہے, وہ بمباری کر کے بہت اچھی کر لیتے ہیں, کر کے چلے جاتے ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے حماس کے پاس. لیکن وہ جب بھی آئے ہیں, یعنی یہ پہلا حملہ نہیں ہے, کئی بار وہ آئے, 2005 تک تو تھے وہاں پر, 2005 میں نکالا گیا, بلکہ نکالا اس طرح گیا تھا آپ کو معلوم ہے کہ باقاعدہ ڈس انگیجمنٹ ایکٹ پاس کیا ہے اس میں ان کی پارلیمان نے, کنیسا نے, کہ ہم وہاں سے واپس آ رہے ہیں, اور انہوں نے دوران آتے ہوئے اپنی تمام جو آبادیاں تھیں اس کو انہوں نے مسمار کیا ہے وہاں پر. تو یہ تو پہلا واقعہ نہیں ہے, اور یہ 2005 میں ہوا ہے, جبکہ 2005 کے بعد حماس کہیں. تو میرا اپنا یعنی میری خیال مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اسرائیل جو ہے وہ اس سے اب جان چھڑانا چاہتا ہے. وہ اب اگرچہ کہ وہ کرفڑ تو دکھا رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے لیے غزہ کو بمباری کرنا تو ٹھیک ہو سکتا ہے, یہ سلسلہ جاری رہے کہ بمباری کریں گے, لیکن مجھے یقین ہے کہ 5 دن کے دوران اگر وہ جو ٹینک میں جلے ہوئے ٹینک ہٹانے آ رہے ہیں, اس کے بعد میرے خیال وہ مزید ٹینک شاید وہ غزہ نہ بھیجیں. اچھا یہ ایک تو یہ مسئلہ کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ شاید ہو جائے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ باعزت ایگزٹ ہو دونوں کے لیے, کہ جناب سیز فائر ہو جائے اس مرحلے کے اوپر, کہ ان کے لیے بھی باعزت ایگزٹ ہو, ان کے لیے بھی ہو. لیکن ایک اور اہم بات ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا اس جنگ کے بعد کیا جو وار کرائم ہے اس کے اوپر کوئی عدلیہ کے اندر یا عدالتوں کے اندر کوئی کیسز چلیں گے آگے جا کر اسرائیل کے خلاف, یا نہیں چلیں گے؟ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ایک فرانسیسی وکیل ہوتے ہیں گائلس ڈیورس, انہوں نے مقدمہ کر دیا ہے, انہوں نے مقدمہ کر دیا ICC میں اسرائیلی قیادت کے خلاف, یعنی اس میں امریکہ کو انوالو نہیں کیا, اسرائیل قیادت کے خلاف, اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ اس کی تحقیقات کی. اس میں جو چیز نئی ڈیولپ ہو رہی ہے پورے یعنی جسے کہتے ہیں مغربی دنیا میں,
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حماس پہ الزام ہے کہ انہوں نے 7 اکتوبر کو انسانی حقوق کی بچیوں کو ریپ کیا وغیرہ، یہ سارے کیسز ہیں، اور اس کے بعد اسرائیل پہ الزام ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہ ایک یعنی وہ ہی سے اور شی سے والی بات ہے نا، کہ یہ کہہ رہے ہیں تم نے کیا، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کیا. تو ایک یہ بھی یعنی جو گائز ڈیوڈ صاحب نے جو مقدمہ کیا اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کیوں نہ کہ یعنی مقدمے سے پہلے، تحقیقات سے یعنی سماعت سے پہلے آپ ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بنائیں، ایک کمیشن بنا لیں جو پورے معاملات کا 7 اکتوبر کے دن سے آج تک کے لیے تحقیقات کرے. وہ حماس کی جو یعنی جس سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، اگر انہوں نے کوئی جنگی جرائم کیے ہیں تو ان کے لوگوں کے خلاف بھی ہونی چاہیے بات، بالکل صحیح بات. اور اس کے علاوہ کیا جائے. اچھا، اس میں مزہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب ہوا تھا، اس سے پہلے بھی ایک بار یہ بات آئی تھی کہ جنگی جرائم کا کیا جائے، تو حماس نے کہا تھا ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم اس تعاون کے تیار ہیں، اور ہم ان لوگوں کو یعنی ہمارے جن لوگوں پر عدالت میں مقدمہ ثابت ہو جائے گا، جرم ثابت ہو جائے گا، ہم ان کو عدالت کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم ابھی اس بات کا ضمانت دے رہے ہیں. تو میرا خیال یہ کہ یہ جو معاملہ ہے کہ کیا ہو، لیکن مصیبت یہ ہے نا کہ اس عدالت کو امریکہ اور اسرائیل تسلیم نہیں کرتے. تو اگر ان کے ظاہر کے دائرۂ اختیار میں نہیں آتے یہ ممالک تو کیسے ہوگا؟ اب یہ کہ دنیا کا پریشر ہو تو اور بات ہے، لیکن دنیا کا پریشر طاقت کا پریشر ہوتا ہے، اور اسرائیل کا جو معاملہ یہ ہے کہ ساری دنیا ان کے ساتھ ہے اس وقت. اس لیے مجھے یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پر جنگی جرائم کا مقدمہ چلے گا، اس وقت تو نہیں چلے گا، لیکن بہت ممکن ہے. دیکھیں نازیوں کے جرائم کے اوپر آپ کو پتا ہے ایک شخص کو سزا 1954 ابھی ہوئی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، 1954 دی گئی تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا خون بولتا ہے، یعنی خون جو ہے نا وہ کہتے ہیں خون پر خون ہے ٹپکے تو جم جائے گا. یہ خون جو ہے وہ بہنے والی چیز نہیں ہے. تو جو کچھ انہوں نے کیا ہے اسرائیل نے، آج نہیں تو آج سے شاید 50 سال کے بعد، مجھے یقین ہے کہ ان لوگوں کو کٹہرے میں تو آنا پڑے گا. نہیں، 5600 بچوں کو قتل کر دیا گیا اور 3550 عورتیں اس میں شہید ہیں. اس سے زیادہ اس وقت جب ہم آپ اور بات کر رہے ہیں 4500 لوگ ملبے میں دبے ہوئے ہیں. آپ نے سڑک پہ دیکھا ہوگا جب آپ کینیڈا میں سفر کرتے ہیں، کوئی جنگلی جانور بھی آپ کے ٹائر کے نیچے آ جائے تو آپ گاڑی روک کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا اس کو. اچھا، اور اگر سڑک پہ لاش پڑی تو میونسپلٹی کے لوگ اسے کنارے ہٹا دیتے ہیں. یعنی یہاں 4000 انسان دفن ہیں اور ان کو ملبہ ہٹانے کی جو ہے کے لیے وقفہ نہیں کیا جا رہا ہے بمباری کے اندر. تو مطلب اس سے زیادہ یعنی جسے کہتے ہیں کٹھور دلی، پتھر دلی جو ہے، اس کا تو میں نے کہا یہ ہلاکو اور چنگیز خان بھی یہ سب کچھ نہیں کرتے تھے. یہ وہ دیکھیں لاشوں کے انبار بناتے تھے، لیکن لوگوں کو زندہ زخمیوں کو وہ بھی پانی پلاتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہلاکو نے کہا ہوگا دشمن کے جو زخمی ہیں ان کو ویسے زندہ دفن کر دو. مرنے کے بعد وہ سر کاٹ کے اس کے مینار بناتے تھے، لیکن اس سے پہلے زخمی کا علاج ہوتا تھا. یہاں عالم یہ کہ ہم نے 4000 لوگ زندہ دفن ہیں اس ملبے کے نیچے، اور ساری دنیا بڑے آرام سے. تو ناظرین، آج کے پروگرام کے اندر ہم نے کوشش کی اور عبدالی صاحب نے بہت ساری انسائیڈ اسٹوریز کی طرف توجہ دی، اور ہم اگلے ہفتے بھی جو ہے اسی کو جاری رکھیں گے. انشاءاللہ عبدالی صاحب سے پھر بات کریں گے اور آنے والے وقتوں کے اندر، کیونکہ ان کی بڑی گہری نظر ہے اس پورے کانفلکٹ کے اندر. بہت بہت شکریہ عبدالی صاحب کہ آج کے پروگرام کے اندر آپ نے ایک بیش باغ ہمارے ناظرین کو جو ہے انفارمیشن فراہم کی. شکریہ. تو ناظرین، امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم نے کوشش کی کہ جو ریسنٹ تبدیلیاں اس جنگ کے حوالے سے آ رہی ہیں، مسلمانوں جو اس فلسطینین جو مسلمان ہیں ان کے اوپر جو ظلم توڑا جا رہا ہے اور جو جس طریقے سے وہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں، پوری آبادی کو مسمار کر دیا گیا ہے، اور امید کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں کہ ایک ٹرسٹ ڈیل جو ہے وہ فائنل ہونے جا رہی ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان، اور جس کے نتیجے میں فلسطینی جو ہے وہ 50 ہاسٹیجز کو چھوڑیں گے، اور اسی طریقے سے جو اسرائیل ہے وہ 150 ہاسٹیجز کو چھوڑے گا، اور 5 دن کے لیے جو ہے وہ جنگ بندی کر دی جائے گی. اور اس جنگ بندی کے نتیجے میں جو فوڈ ہے، فیولز ہے، وہ تمام چیزیں بھی جو ہے وہ فلسطین کے اندر آ سکیں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسپتالوں کا بہت برا حال ہے، میڈیسن نہیں ہے، پانی نہیں ہے، رہنے کے لیے بڑے مسائل کا شکار ہیں اس وقت. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی اور وہ تمام لوگوں کی جو اس مشکلات کا شکار ہیں ان سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. عارف جہانگیری اگلے ہفتے پھر ایک نئے پروگرام اور ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوگا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
غزہ فلسطین میں کھلے آسمان تلے موجود مظلوم فلسطینی آپ کی مدد کے منتظر ہیں۔ آزمائش کی اس گھڑی میں اپنے ان بے گھر در بدر بہن بھائیوں اور معصوم بچوں کی رہائش، خوراک اور ادویات کے لیے مدد کا ہاتھ بڑھائیں۔ یہ معصوم نگاہیں امید بھری نظروں سے آپ